بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں، اور جو ملک کی صورتحال ہے وہ بہت سنگین سے سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں ناظرین کرام، جو ہمیں باہر کے ملکوں سے ہم سے رابطہ رکھتے ہیں یا ہم پر تنقید کرتے ہیں یا ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور وہ جو بھی کرنا چاہیں ہمارے، کیونکہ ہمارے ناظرین کرام ہیں، ہم ان کے جو جذبات اور خیالات اور محسوسات کو ہم قدر کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو دعا خیر میں یاد رکھتے ہیں کہ کم سے کم وہ ہماری ولاگ کو دیکھتے ہیں اور اس پر اچھا یا برا جو بھی ان کے سمجھ میں آتا ہے اس کو تنقید کرتے ہیں۔ بہرحال ہم سب کے شکر گزار ہیں، اور خصوصاً جو ہمارے انڈیا کے دوست ہیں جو ہمیں اکثر بیشتر ہم پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ اپنے ظاہر ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ تو اب اس وقت جو صورتحال ایسی لگتی ہے کہ جیسے جو شب غم ہے وہ جاوداں ہونے کو جا رہی ہے، بظاہر اس کا جو ہے وہ صبح ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، یا کوئی مسئلے کا حل ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ چل رہا ہے، دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور امریکہ کی طرف جو اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے، اس سے وہ شنگھائی تنظیم کارپوریشن میں جو SCO ہے اس کے اندر وہ اس کی جو قدر ہے وہ قدر و منزل گھٹی ہے، اور وہ جو گوا میں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یا ہو گئی ہے تو اس میں شریک نہیں ہوا، اللہ اس کے کہ ہمارے فوجی جو ایک ڈیلیگیشن شریک ہوا تھا۔ اب اس صورتحال کے پیش نظر جو ایک تو یہ ہے کہ انڈیا نے یہ ایک صورتحال اپنا لی ہے کہ وہ اپنے آپ کو علاقے کا چودھری سمجھتا ہے، وہ بالادست قوت سمجھتا ہے، وہ ہمارے کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ یہ سمجھتا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اب یہ ٹوٹنے کے مراحل پہ جا رہا ہے، جو کہ وہ این خیال است و محال است و جنوں، وہ ایک خواب ہے جو دیکھ رہے ہیں، اور وہ خواب یہ دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے لے کر نہرو تک سب کا یہ خیال تھا کہ 6 مہینے میں پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا۔ اسی 6 مہینے کو گزرے ہوئے کئی 6 مہینے گزر گئے ہو گئے ہیں، اور اس میں ضرور اس پاکستان کا فال ہوا، لیکن پھر بعد میں جو کچھ بھی ہوا، جو اس میں ہم وہ بھی ایٹمی طاقت بنے، ہم بھی ایٹمی طاقت بنے، اور آج بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم پاکستان اس پوزیشن میں ہیں کہ اب وہ کوئی ایسی صورتحال کا سے جو دو چار نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ 1971 میں ہوا تھا۔ ابھی اگر وہ ان کے پاس پیسے ہیں، سونے کی چڑیا ہے، جو سونے کی چڑیا جو تھی مغل امپائر کے دور میں بھی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ آئے تھے جب اکبر کے دربار کے اندر جب یہ پیش ہوا برطانیہ کا ایک سفیر، تو اس نے جو لمبی چوڑی جو تقریر کی اور اس کا ذکر کیا، تو اکبر نے پوچھا یہ چھوٹا سا جو جزیرہ یہ کہاں ہے؟ تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ چھوٹا جزیرہ کہاں ہے، کیونکہ یہ لوگ سمندر کے راستے کو واقف نہیں تھے۔ تو اس کے بعد میں اور اس کو یہ پھر لوٹ کے لے کے چلے گئے، اور جو کراچی تک جو انہوں نے ریلوے لائن ڈالی، وہ صرف گیہوں کا جو ہماری پیداوار ہوتی تھی یا انڈیا میں، اس کو وہ جو ہے برطانیہ لے جاتے تھے تاکہ وہاں کی فاقہ زدی ختم ہو۔ تو اب اس صورتحال میں انڈیا میں جو اس وقت جو مال بن رہا ہے یا اس کی جو معاشی طاقت بڑھ رہی ہے، وہ اس کو یہ گورے لوگ جو ہیں ان کو لوٹ کے کھا جائیں گے، اور وہ جو ہمارے ساتھ میں جو سلوک ہوا انگریزوں نے کیا ہے، گوروں نے کیا ہے، وہ جو سب کے لیے مشر راہ ہے، سب کے لیے ایک سبق ہے، سب کے لیے ایک تازیانہ ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو ہیں جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں تباہی بربادی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تباہی بربادی ان ملکوں کا مقدر بن جاتی ہے جو بھی امریکہ کا ساتھ دیتا ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ امریکہ کے ساتھ میں ہم لڑائی کریں، کیونکہ ہم لڑائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس نے ہم پر جو ہے پہلے FATF کے ذریعے سے دباؤ ڈالا اور ہمیں مجبور رکھا کہ ہم کوئی بھی ایکشن نہ کر سکیں، اور اس کے بعد میں جب ہم FATF سے کلیئر ہو گئے تو IMF کے ذریعے سے ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ہم پر بڑی سختی کی جا رہی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے، اور اس صورتحال کو کے پیش نظر ہم سے کچھ چیز منوانا چاہتا ہے۔ تو اس میں جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہمارے جو محترم لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوایی صاحب ہیں، جو کہ ہمارے SPD کے جو 15 سال تک جو ہے سربراہ رہے ہیں، جو کہ اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے جس کے انڈر میں تمام ایٹمی پروگرام ہے، جو میزائل پروگرام ہے، سیٹلائٹ پروگرام ہے، سائبر پروگرام ہے، اور جتنے بھی کچھ ہے، اور جو بھی سول نیوکلیر ٹیکنالوجی وہ سب ان کے انڈر میں آتا تھا۔ تو انہوں نے بہت انتہائی سلیقے سے منظم کیا، اور انہوں نے یہ اپنے ایک مضمون میں
جو کہ ہمارے انٹریکشن میں چھپا ہے، اس میں انہوں نے وعدے کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی سر بسجود ہوں کہ ہمارے ملک نے بہت بڑی ترقی کی ہے، اور ہم اس نے جو ملٹری توازن ہے اس کو برقرار رکھا ہے، اور اس کو کسی بھی حالت میں انڈیا کے حق میں جانا نہیں دیا ہے۔ انڈیا کو بالادست بننے کا جو خواب تھا وہ ہم نے چکنا چور کر دیا ہے۔ گو ان کے وہ الفاظ نہیں ہیں، ان کے الفاظ بہت نپے تلے ہیں، اور ایک جو عالمانہ الفاظ ہیں ہوتے ہیں، دانشورانہ الفاظ ہوتے ہیں، یا پھر جو اسٹریٹجک الفاظ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اس اپنے ہمارے میگزین میں جو اپنا مضمون لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ جو لوگ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ www.monthlyinteraction.com، اور وہ مارچ کے مہینے کا جو ہمارا ایشو ہے اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے مضمون کو۔ تو وہ بذات خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کہ پاکستان کے اوپر جو انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم چھوٹا سا ملک ہیں۔ ہم چھوٹا سا ملک نہیں ہیں، ہم اسرائیل سے تو بہت بڑے ہیں، 10 گنا بڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو صلاحیت موجود ہے وہ انڈیا کے خواب و خیال سے بھی کہیں بہت آگے ہے۔ تو وہ ہمیں اس صورتحال میں ہم سے زیادہ اسے خائف ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی ایکشن اپنے طور پر نہیں کریں گے، لیکن اسی یہ ڈر رہنا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو اس کی سزا اس کو خوفناک ملے گی، وہ دردناک ملے گی، اور اتنا کہ جو وہ رہتی دنیا تک وہ یاد کریں گے، اس لحاظ سے کہ اور صرف یہی نہیں بلکہ جس طرح کی وہ شرارتیں کر رہا ہے، ہمیں بہت سے جگہ پہ رسوا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بالادست بنانا چاہتا ہے، بہت زیادہ اسلحہ خرید رہا ہے، بہت زیادہ تیل خرید رہا ہے، جو کہ ایک چین سے لڑنے کے لیے تیاری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا ملک ہے، اس کو کوئی بات نہیں، لیکن چھوٹا سا ملک آپ کے لیے آپ کو جو ہے جو آپ کو مزہ چکھا دے گا، آپ کو چین بلا دے گا، جو کہ آپ کو اردو کا لفظ ہے کہ جس میں سے کہ آپ کی جو ہے وہ یعنی جو آواز بھی بند کر دے گا، ہوا بھی بند کر دے گا آپ کے لیے۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ جملے ہمارے ہوتے ہیں جس میں کہ ہم یعنی احتیاط نہیں سے کام لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں بھی انسان رہتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں انسانیت کی فلاح بہبود کا جو منظرنامہ ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہمارے جو نبی کریم ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، یعنی ان سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جو دنیا کے اندر جو عالم ہے، جو جتنے بھی عالم ہیں، ان سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ان کے لیے سب کی اچھی خبر لے کے آئے ہیں، ان کے لیے سب کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ان کے سب کے لیے اچھی خواہش رکھتے ہیں، ان کو سب کی جو اللہ کی مرضی ہے کہ ان کو پن پہ پلیں، ان کو مخلوق خدا ہے۔ تو ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے، اور وہ یعنی یہ کہہ سکتے تھے کہ رحمت المسلمین ہے، وہ رحمت المسلمین کی بجائے رحمت العالمین کا لفظ استعمال کیا، اس میں ساری انسانیت آ جاتی ہے۔ تو انسانیت کے علاوہ جو انسانوں کے برتنے کی چیزیں ہیں وہ سب آ جاتی ہیں۔ تو جب ایٹمی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کچھ نہیں بچے گی، گھاس تک نہیں ہوگے گی صدیوں تک۔ تو یہ اس بات میں انڈیا کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور وہ اپنی طاقت میں جس انداز کا اظہاریہ جنرل خالد طبائی صاحب نے اپنے ریٹائر ہونے کے بعد میں، جب جو ہے ہماری نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی، اس کے وہ ایڈوائزر ہیں، انہوں نے دیا ہے، اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں سرنگو ہونے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ضرور اس وقت معاشی حالت کا شکار ہے، لیکن یہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں، فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایسے ہی دور سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ادوار ان کو ملتے ہیں، ایسی مشکلات سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ اور پھر امریکہ بھی ہمارے خلاف لگا ہوا ہے، اور پھر چین اور روس بھی جو ہے وہ ہماری حمایت کو نہیں آ رہے، کیونکہ سب کو لالچ پڑا ہوا ہے۔ فرانس کو یہ لالچ ہے کہ وہ اپنے رافیل طیارے بیچ رہا ہے، برطانیہ کو یہ ہے کہ وہ بھی اپنے مال پہ خرید رہا ہے، اس سے بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے اس سے۔ چین کا بھی دوستی ان کے ساتھ میں ہے کہ چین کی اور انڈیا کی تجارت بہت اچھی ہے، روس وہاں سے ان کو تیل سپلائی کر رہا ہے، ان کی معیشت کو سہارا دیتا ہے، تو ساری دنیا اس کے معاملے میں چپ ہے، اور ہمارے معاملے کے اندر وہ جو ہے بہت چوکنی رہتی ہے کہ ہم کہیں کوئی ایسی کام نہ کر دیں کہ جو دنیا کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے، تو ہمیں وہ لوگ جو ہیں اپنے طور پر ہمارا انتظام کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور اپنی بقا کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کین ڈو اینی تھنگ فار اٹس سروائیول، اور جو بھی کوئی آدمی غلطی نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر کوئی ان حالات سے فائدہ اٹھا کر کوئی ایسے اقدامات کرے جس سے کہ جنگ چھڑ جائے، اور وہ عالمی جنگ بنے، اور پھر وہ ایٹمی جنگ بنے، یا پھر جو کچھ بھی جنگ بنے،
وہ نہ انڈیا کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا اور ہمارے درمیان میں تصادم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خیر ہو، سب کا بھلا ہو۔ اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم جو معاشی طور پہ کمزور ہیں، یہ ہماری کمزوری عارضی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دفینے، ہمارے پاس طاقت کے دفینے، ہمارے پاس جو وسائل ہیں، وہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ انڈیا کو اور دنیا کو شدر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ آخری میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ غلطی نہ کرے کوئی آدمی اس معاملے کو، کہ بھئی یہ سمجھے کہ بھئی ہم پاکستان کے حالات خراب ہیں تو وہ کوئی مہم جوئی کر بیٹھے، تو یہ غلطی نہ کرے، ورنہ تو وہ اس کے نتائج اس کو ہی نہیں بھگتنے پڑیں گے، ساری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے۔ ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ میسیج ہم نے دیا ہے وہ ساری دنیا کو بھی پہنچے گا، اور خاص طور سے جو جو انڈیا ہے ان کو بھی پہنچے گا۔ لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارا پیسفل یوز ہے، جو اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہم نے اس میں ترقی کی ہے۔ ہم نے جو ہے 19 ہمارے پاس جو ہے وہ کینسر کے ہاسپٹل ہیں، ہمارے جو ہے جو ہم نے 131 کے قریب نئے بیج دریافت کیے ہیں۔ زراعت میں ہماری ترقی بہت اچھی ہے، تعلیم میں ترقی ہماری بہت اچھی ہے، پاور پلانٹ میں ہمارے جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے وہ ہمارے بہت شاندار کام کر رہے ہیں، اور ان کی جو حفاظت کا نظام ہے وہ بہت شاندار ہے۔ ساری دنیا نے اس کو تعریف، سارے جتنے بھی آئی اے کے ڈی جی رہے ہیں وہ یہاں جب پاکستان آتے ہیں تو وہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ابھی گروسی صاحب آئے تھے، انہوں نے تعریف کی، اس سے پہلے عمانیہ صاحب تھے، انہوں نے تعریف کی۔ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ سارے لوگ جو بھی آتے ہیں پاکستان کی ترقی کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ان کے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔